وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. اور اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان سب پر نگہبان ہے، تو جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کرنا، اور حق جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اور خوش آمدید تمام پارٹیسپینٹس کو۔ انشاءاللہ تعالی آج کی جو ٹاک ہے وہ ایک بہت ہی اہم موضوع کے حوالے سے ہے، اور وہ ایک ایسا فرض ہے جس کے بارے میں کم ڈسکشن ہوتی ہے، لیکن اس کی جو اہمیت ہے وہ اس کا اندازہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی آج یعنی کہ بھائی جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وہ بیسیکلی جو ڈسکشن ہے وہ آپ کو شاید اپنی اسکرینز پہ نظر آ ہی رہا ہوگا، وہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی۔ اور یہ ایک ایسا فرض ہے جو کہ تھوڑا سا نگلیکٹڈ ہے، اور جہاں پہ بات روزہ کی یا نماز کی یا حج کی یا زکوٰۃ کی جاتی ہے تو اتنی ہی امپورٹنس، یعنی کہ ہم خود سے پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے کہ ہم جو آسان فرض ہیں ان کو ہم اڈاپٹ کر لیں، جبکہ جو تھوڑے سے مشکل فرض ہیں ان کو ہم نگلیکٹ کر دیں۔ تو یعنی کہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان فرائض کے بارے میں بھی بات کریں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، اور وہ آج کی جو ریالٹی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ اس کا ایک ایفیکٹ ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میں وداؤٹ اینی فردر ڈیلے جو ہے میں منیب بھائی کو، جنہوں نے آج ہمیں جوائن کیا ہے، میں دعوت دوں گا کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ آج کی جو ٹاک ہے اس کو باقاعدہ طور پہ آغاز کریں۔ تو جی منیب بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں، جس طرح جو ہمارے میزبان ہیں انہوں نے آپ کے سامنے بات رکھی، کہ تمہید رکھی کہ آج کے جو ہمارے درس کا جو موضوع ہے وہ انشاءاللہ تعالی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اوپر ہے۔ اپنے موضوع کی جانب آنے سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گا، اور یہ واقعہ کہیں اور نہیں بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے اندر مذکور ہے۔ اور وہ واقعہ ہے کہ جب ابلیس نے سجدے سے انکار کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قیامت تک مہلت مانگی، جو کہ سورہ سواد کے اندر آیت نمبر 71 سے آیت نمبر 85 کے درمیان مذکور ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک انسان مٹی سے بنانے والا ہوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحٍ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر جب میں اسے پورے طور پر بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، پھر سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، مگر ابلیس نے نہ کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین، فرمایا اے ابلیس، تمہیں اس کے سامنے سجدہ کرنے سے کس نے منع کیا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تو نے تکبر کیا یا تو بڑوں میں سے تھا؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ قال فاخرج منها فانک رجیم، فرمایا پھر تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہو گیا ہے۔ وان علیک لعنتی الی یوم الدین، اور تجھ پر قیامت تک میری لعنت ہے۔ قال ربی فانظرنی
इला यौमि युबअसून, कहा ए मेरे रब फिर मुझे मुर्दों के जिंदा होने तक मोहलत दे। क़ाला फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन, फरमाया पस तुम्हें मोहलत है, इला यौमिल वक्तिल मालूम, जिसका वक्त मुझे मालूम है। क़ाला फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन, कहा तेरी इज्जत की कसम मैं इन सब को गुमराह कर दूंगा, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुस्लिमीन, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, सिवाय उनके जो तेरे खालिस बंदे होंगे। क़ाला फल हक़्क़ु वल हक़्क़ अक़ूल, फरमाया तो हक ये है और मैं हक ही कहा करता हूँ। लअम्लअन्ना जहन्नम मिनका व मिम्मन तबिअका मिनहुम अजमईन, मैं तुझसे और उनमें से जो तेरे ताबे होंगे सब से जहन्नुम भर दूंगा। भाइयों, ये वाकया जो भी मैंने आपके सामने बयान किया है, ये वाकया कोई नया वाकया नहीं है। हम सब इस वाकये से जो है वो बखूबी वाकिफ हैं, क्योंकि ये वाकया हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, और ये वाकया जो कि खल्क़े इंसानी का वाकया है। यानी कि हम जानते हैं कि कुरान के अंदर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताब के अंदर ये सिर्फ एक वाकया मौजूद नहीं है, बल्कि हम जानते हैं कि कुरान के अंदर जो है वो बेशुमार इस तरह के वाकयात मौजूद हैं, पिछली कौमों के, पिछले अंबिया के। और इन तमाम वाकयात का जो जिक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किया है कुरान के अंदर, उसके पीछे एक मकसद है, और वो ये कि हम इन वाकयात से सबक हासिल करें, इन वाकयात में मौजूद जो पैगाम है उसको समझने की कोशिश करें, इन वाकयात से इबरत हासिल करें, इन वाकयात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हमें हिदायत दी है उनसे नसीहत हासिल करने की कोशिश करें। ये वाकयात महज कोई किस्से कहानियां नहीं है माज़अल्लाह। तो जब हम इस वाकये के ऊपर हम गौर करते हैं तो हमें नजर आता है कि इस वाकये के अंदर जहां इसके नतीजे में खल्क़े इंसानी का वजूद आ रहा है, यानी कि ये वाकया हम जानते हैं कि इस वाकये के नतीजे में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद तख्लीक पा रहा है, इंसानियत की इब्तिदा हो रही है। वहीं इस वाकये के साथ ही शैतान की तख्लीक भी वजूद में आ रही है। जहां इस वाकये के साथ नेक आमाल का वजूद तख्लीक में आ रहा है, वहीं इस वाकये के साथ बद अमाल और जो बुरे अमाल हैं उनका वजूद भी तख्लीक में आ रहा है। जहां इस वाकये के साथ एक ऐसा गुरोह तश्कील में आ रहा है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मुखलिस बंदों और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फर्मा बरदार बंदों पर मुश्तमिल होगा, जिनके मुतालिक शैतान ये कह रहा है इस आयत के अंदर, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, सिवाय उनके जो तेरे खालिस बंदे होंगे। यानी कि शैतान अपनी बेबसी, अपनी लाचारी का इजहार कर रहा है कि वो सबको गुमराह कर देगा सिवाय उनके जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के खालिस बंदे होंगे, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फर्मा बरदार बंदे होंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अताअत गुजार बंदे होंगे। वहीं इस वाकये के साथ एक दूसरा ग्रोह भी तश्कील में आ रहा है, जिसके मुतालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि लअम्लअन्ना जहन्नमा मिनका व मिम्मन तबिअका मिनहुम अजमईन, कि मैं तुझसे और उनमें से जो तेरे ताबे होंगे सबसे जहन्नुम भर दूंगा। यानी कि दूसरा जो ग्रोह होगा वो होगा जो कि इब्लीस का पैरोकार होगा, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाफरमान होगा, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करेगा। और उनके मुतालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको इब्लीस समेत जहन्नुम से भर देंगे। भाइयों, हम सब जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब की ये ख्वाहिश होगी कि हम सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के खालिस बंदों में शामिल हों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फर्मा बरदार बंदों में शामिल हों, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है निजात हासिल करने का, फलाह पाने का, कामयाब होने का। और ये हमारी बदबख्ती होगी कि अगर हम उन लोगों में शामिल हो जाएं जो इब्लीस के पैरोकार हों, जिनका हमेशा हमेशा का ठिकाना जहन्नुम होगा।
اور ہر وہ قوم جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل کیا، اسی طرح نمرود، فرعون، ابو جہل، اور ہر وہ شخص جس نے کفر کیا، جس نے ظلم کیا، جس نے فسق کیا. یعنی اگر ہم ابلیس کے ان پیروکاروں کی پر غور کریں تو ان سب میں آپ کو ایک چیز مشترک نظر آئے گی، یعنی کہ ان سب کے اندر ایک مشترک خصوصیات ہیں، مشترک صفات ہیں، مشترک عادات ہیں، اور وہ یہ کہ ان تمام نے، یعنی کہ چاہے ایک قوم عاد، قوم سمود، یا اور جو دیگر اقوام ہیں، نمرود ہے، فرعون ہے، ابو جہل ہے، ان سب نے کفر کیا، ان سب نے ظلم کیا، ان سب نے فسق کیا، اور یہ مشترک چیز ان کو ابلیس کا پیروکار بناتی، اور یہی وجہ ہے کہ ان کا ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو فرما بردار بندے ہوں گے ان کا ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہوگا، اور وہی فلاح پانے والے. یعنی کہ اگر ہم اس سلائیڈ کو، اس امیج کو اپنے سامنے رکھیں تو آج ہمارے سامنے دو آپشن ہیں کہ یا تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں میں شامل ہو جائیں، انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، صدیقین، صالحین، اور ان کی پیروی کرتے ہوئے، یا خدا نخواستہ ہم ابلیس کے پیروکاروں میں شامل ہو جائیں. یقیناً ہم میں سے ہر شخص یہی چاہے گا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں میں شامل ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مخلص بندوں میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ وہ کون سی خصوصیات ہیں، وہ کون سی صفات ہیں، وہ کون سی عادات ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جن کو سر انجام دے کر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرما بردار اور مخلص بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں؟ یعنی کہ جس طرح میں نے ابھی بیان کیا کہ جو ابلیس کے پیروکار تھے، ان میں ایک جو یہ صفات ہیں، ان کی یہ صفات اور خصوصیات مشترک تھیں کہ ان سب نے کفر کیا، ان سب نے ظلم کیا، ان سب نے جو ہے وہ فسق کیا. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو فرما بردار بندے ہوں گے ان کی بھی یقیناً کچھ مشترک خصوصیات ہوں گی، صفات ہوں گی، عادات ہوں گی. الحمدللہ ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان صفات کا، ان خصوصیات کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا ہے، اور ہمیں وہ کرائٹیریا دے دیا ہے، وہ اسٹینڈرڈ دے دیا ہے، وہ پیمانہ دے دیا ہے کہ جس کو اپنا کر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ وہ کرائٹیریا اور وہ اسٹینڈرڈ، وہ خصوصیات اور صفات سورہ عصر کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کی. میں یہاں پر سورہ عصر کی تلاوت نہیں کر رہا، نہ ہی میں اس کی تفسیر بیان کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ چھوٹی سی صورت ہے، ہم سب نے یقیناً پڑھی ہوئی ہے اور ہم سب اس سے بخوبی واقف بھی ہوں گے. اور ہم جانتے ہیں کہ سورہ عصر کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو خسارے سے بچ جائیں، یعنی کہ انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ چار صفات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی کہ جو یہ چار صفات اپنا لے وہ اپنے آپ کو خسارے سے بچا لے گا، یعنی کہ وہ کامیاب ہو جائے. اور ہم جانتے ہیں کہ وہ صفات کیا کیا ہیں. تو ان میں سے جو پہلی صفت ہے وہ یہ کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن پر، پچھلے انبیاء، پچھلی کتابوں پر، ملائکہ، جنت، دوزخ، یوم حشر، اور خیر و شر کے من جانب اللہ ہونے پر. یعنی کہ جو ہمارا پورا ایمان مفصل اور ایمان مجمل ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے، اس کے اوپر جو ایمان رکھتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مخلص اور فرما بردار بندوں کی پہلی صفت ہے. پہلی جو ہے وہ ان کا یہ پہلا اسٹینڈرڈ ہے اور کرائٹیریا ہے. الحمدللہ ہم میں سے بہت سارے لوگ اس پہلی صفت کو سننے کے بعد مطمئن ہوں گے اور ان کو تسلی ہوگی کہ الحمدللہ ہمارے اندر یہ پہلی صفت جو ہے وہ موجود ہے. آئیں دوسری صفت کی طرف چلتے ہیں. دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نیک اعمال سر انجام دیتے، صرف اپنے عبادات اور اپنے انفرادی معاملات میں نہیں بلکہ اپنے اجتماعی معاملات میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف رجوع کرتے ہیں. یعنی کہ نیک اعمال سے مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف رجوع کرنا ہے، صرف ان عبادات اور انفرادی معاملات میں نہیں بلکہ اجتماعی معاملات میں. یعنی کہ جس طریقے سے جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہوئے ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، بالکل ویسے ہی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب ہم اپنی حکمرانی کے معاملات کی طرف آئیں تو اس میں ہم مغرب کی جانب رجوع کرنا شروع کریں، ہم اینگلو سیکسن لاز کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا شروع کریں، ہم کوئی ویسٹ منسٹر سسٹم کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا شروع کریں. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. جس طریقے سے ہم
جب روزہ رکھتے ہیں اور روزے سے متعلق جو مسائل ہیں ان کو ان کے جوابات تلاش کرنے کے لیے اسلام کے احکامات کی طرف رجوع کرتے ہیں، بالکل ویسے ہی جب ہم اپنے معاشی معاملات کو دیکھیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی ڈکٹیشن کو فالو کرنا شروع کر دیں کہ جی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے جو اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام دیا ہے اس کے تحت ہم نے اپنے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو پرائیویٹائز کرنا ہے کیونکہ انہوں نے کہا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آئی ایم ایف کی ہدایات کے مطابق اپنی شرح سود کو اوپر نیچے کرتے رہیں کہ جس طرح انہوں نے کہا ہے اسی طرح ہم اپنی شرح سود کو جو ہے وہ ایڈجسٹ کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی جو ہدایات ہیں اس کے مطابق یعنی کہ ایک سب سے پہلے اپنی کرنسی کو جو ہے وہ ڈالر کے ساتھ منسلک کریں اور اس کے بعد جو ہے ڈالر کے ساتھ اس کے ایکسچینج ریٹ کو فری فلوٹ چھوڑ دیں، کیونکہ آئی ایم ایف نے کو ہے نہیں۔ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم تو یہ ہے کہ ہماری کرنسی صرف اور صرف سونا چاندی ہو سکتی ہے، لیکن آئی ایم ایف کہتا ہے کہ نہیں سونا چاندی نہیں ہو سکتی، آپ کو ڈالر کے ساتھ منسلک کرنا ہوگا۔ تو نیک اعمال صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے انفرادی معاملات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف رجوع کریں، بلکہ اپنے اجتماعی معاملات میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف رجوع کریں۔ ہم میں سے جو لوگ حج اور عمرہ پہ جاتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ حج اور عمرہ پہ جانے کے لیے جو حج اور عمرہ کے جو ارکان ہیں، جو ان سے متعلق جو جزیات ہیں، جو تفصیلات ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ پورا ٹریننگ سیشن ہوتا ہے، حج کا پورا ٹریننگ سیشن ہوتا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے حج جو ہے وہ ادا کرنا ہے۔ اور جو لوگ جاتے ہیں وہ الحمدللہ اس میں بھرپور طریقے سے شرکت کرتے ہیں تاکہ اس کو پریکٹس کر سکیں، اس ٹریننگ سیشن کو پریکٹس کر سکیں تاکہ اپنی عبادات کو جو ہے وہ احسن انداز سے انجام دے سکیں۔ تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنے خارجہ معاملات کی طرف آئیں تو وہاں پر ہم دعوت اور جہاد کے بجائے ہم اقوام متحدہ کی طرف رجوع کریں، ہم جو ہے وہ عالمی برادری کا ضمیر جھنجھوڑنے کی کوشش کریں کہ جی وہ ہمارا کشمیر کا مسئلہ حل کریں، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طاغوت کے انکار کرنے کا حکم دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استعمار کا انکار کرنے کا حکم دیا۔ تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی خارجہ پالیسی میں استعمار کی طرف رجوع کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو حکم ہے یعنی کہ دعوت اور جہاد اس کو جو ہے وہ ترک کر دیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ ہمیں نیک اعمال کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم نے صرف اپنے انفرادی اور عبادات کی حد تک نہیں بلکہ اجتماعی معاملات میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف رجوع کرنا ہے۔ پھر جب ہم تیسری صفت کی طرف آتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ وہ حق کی دعوت دیتے ہیں، یعنی کہ آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں، یعنی آپ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ کیونکہ آج کا یہ ہمارا موضوع ہے اور اسی کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے تفصیل سے بات کریں گے، تو میں چوتھی صفت بیان کرتے ہوئے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، اور وہ چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں۔ اور صبر سے مراد یہاں پر یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے، نہیں، بلکہ صبر کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ جب آپ یہ تینوں کام کریں گے، یعنی جب آپ نیک ایمان لائیں گے، جب آپ نیک اعمال سر انجام دیں گے، اور جب آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں گے، یعنی کہ آپ نیک باتوں کا حکم دیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین کی طرف بلائیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف بلائیں گے، اس کی دعوت دیں گے، اور جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو منکر قرار دیا ہے، جس کو حرام قرار دیا ہے، اس کو رد کریں گے، اس سے روکنے کی کوشش کریں گے، تو اس سب چیزوں کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے راستے میں مشکلات آئیں، آپ آزمائشوں میں مبتلا کیے جائیں، آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کو چیلنجز آئیں گے، آپ کے راستے میں رکاوٹیں آئیں گی، ہرڈلز آئیں گے، آبسٹیکلز آئیں گے، آپ کو روکا جائے گا، آپ کو پریشان کیا جائے گا، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود، یعنی ان تمام مشکلات اور پریشانیوں اور آزمائشوں اور چیلنجز اور آبسٹیکلز اور ہرڈلز کے باوجود اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر جمے رہتے ہیں، استقامت کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیے جاتے ہیں، یعنی کہ یہی تینوں کام آپ کیے جاتے ہیں کہ آپ ایمان رکھتے ہیں، آپ نیک اعمال سر انجام دیتے رہتے ہیں اور آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہتے ہیں، تو یہی صبر ہے، یعنی کہ مشکلات کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ہی صبر ہے۔ صبر کا معنی اور مفہوم یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ خاموش ہو کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں، نہیں، یہ بزدلی ہے۔ صبر کا معنی یہ ہے کہ مشکلات کے باوجود آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اس کی طرف دعوت دیتے رہتے ہیں۔ اب جو میں نے پیچھے ایک ڈسکشن کی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے
ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس فہرست میں شامل ہو جائیں، ان کی جو ہے وہ اس کیٹیگری میں شامل ہو جائیں، تاکہ ہم نجات پا سکیں۔ اور ہم نے یہ بھی بات کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں کی جو ہے وہ خصوصیات کیا ہیں۔ تو اب اگر ہم اس پوری پکچر کو اگر اپنے سامنے رکھیں، یعنی کہ جس طرح اگر آپ کو یاد ہو تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی تھی کہ جو ابلیس کے جو پیروکار تھے ان کے اندر بھی ایک خاص ان کے اندر بھی کچھ چیزیں مشترک تھیں، کچھ صفات، کچھ خصوصیات مشترک تھیں، اور ہم نے دیکھا تھا کہ ان سب نے کفر کیا، ان سب نے ظلم کیا، ان سب نے فسق کیا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو فرما بردار بندے ہیں ان سب نے یہ چاروں کام کیے، یعنی ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم انبیاء سے شروعات کریں، ہم جانتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان تھا، سب نے نیک اعمال سر انجام دیے، صرف اپنی انفرادی زندگی اور عبادات کی حد تک نہیں بلکہ اجتماعی معاملات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف رجوع کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تمام انبیاء نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا، یعنی کہ کوئی ایک نبی ایسا نہیں ہے کہ جس نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کیا، یعنی کہ یہ انبیاء کی سنت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا۔ تمام انبیاء کی جو بعثت تھا اس کا مقصد ہی یہ تھا، ان کی جو یعنی کہ ان کو نبوت ہی اس بات پر یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تفویض کی گئی تھی کہ انہوں نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا۔ یہ تمام انبیاء نے یہ کام کیا اور یہ تمام انبیاء کی سنت ہے۔ اور صرف انبیاء نہیں بلکہ تمام انبیاء کے جو ساتھی تھے، جو ان کے حواری تھے، جو ان کے اصحاب تھے، جو صحابہ کرام تھے، اور ہر وہ شخص جنہوں نے ان کی پیروی کی، یعنی کہ جو صدیقین ہیں، صالحین ہیں، سب نے یہی کام کیا۔ اور جب انہوں نے یہ کام کیا تو ہمیں نظر آتا ہے کہ تمام انبیاء پر آزمائشیں بھی آئیں، تمام انبیاء کو مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا، تمام انبیاء کو جو ہے وہ پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے دربار میں کھڑے ہو کر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا، اپنی قوم کے سامنے انہوں نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا، ان کو بری چیزوں سے روکا اور نیک باتوں کا حکم دیا۔ نمرود جو اپنے وقت کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، اس کے سامنے جو ہے وہ حق آواز کو بلند کیا، جس کے نتیجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آزمائش میں مبتلا کیے گئے اور ان کو آگ میں پھینکا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا، اس کو جو وہ منکرات جو نافذ کر رہا تھا اس سے روکا، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی طرف جو ہے وہ دعوت دی۔ اور اس کے نتیجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان پر بھی آزمائشیں آئیں، طرح طرح کی آزمائشیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی پوری زندگی جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، جو ہمارے لیے جو ہے وہ رول ماڈل ہے، ان کی اگر ہم پوری حیات طیبہ، ان کی پوری سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ چاہے مکہ کی زندگی ہو یا چاہے مدینہ کی زندگی ہو، دونوں ادوار میں پوری اپنی زندگی میں انہوں نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا۔ یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا اور مروہ کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر جب اپنی قوم کو جو ہے وہ دعوت دی تو وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر تھا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین کی طرف جو ہے وہ دعوت دی۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے نتیجے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ پتھر پھینکے گئے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ طائف جا کر جو ہے جب نصرت طلب کی، اور وہ نصرت کس لیے طلب کی؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کیا جائے، یعنی کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے حکم کے تحت وہ طائف کا انہوں نے سفر کیا اور جو ہے وہ نصرت طلب کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ عمل کیا، اور اس کے نتیجے میں وہ آزمائش میں مبتلا کیے گئے، اور جو ہے وہ ان کے جوتے جو ہے وہ ان کے خون مبارک سے جو ہے وہ بھر گئے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاقیں ہوتی ہیں صرف اس وجہ سے کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر رہے تھے۔ یعنی ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، کسی باپ کے لیے، یعنی ہمارے درمیان جو بھی سامعین ہیں جن کی بھی بیٹیاں ہیں، وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، یا جن کی بہنیں ہیں وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ آپ کی دعوت کی وجہ سے، آپ کے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کی وجہ سے آپ کی بیٹی یا آپ کی بہن کو طلاق ہو جائے۔ جن لوگوں کے گھروں میں طلاقیں ہو جاتی ہیں، جن کی بہن بیٹیوں کو طلاقیں ہو جاتی ہیں، ان کی زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں کتنا بڑا یہ ایک وہ ہے مسئلہ ہے۔
اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاقیں ہو رہی ہیں صرف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی وجہ سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شیب بن ابی طالب میں قید کیے جاتے ہیں صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ صرف مدینہ کی زندگی تک محدود نہیں ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے وہ صرف حق کی بات کرنا، لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا نہیں، بلکہ اصل میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نفاذ جو ہے یعنی کہ اصل میں اس کا تعلق جو ہے وہ نفاذ کے ساتھ ہے۔ یعنی کہ جب مدینہ کے اندر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بطور حاکم جو ہے وہ موجود ہیں اور اسلامی ریاست کو جو ہے وہ چلا رہے ہیں اور اسلام کو نافذ کر رہے ہیں، تو اصل میں جو وہ اسلام کا نفاذ ہے وہ کیا ہے؟ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو یعنی کہ معروف کو نافذ کرنا، منکرات سے روکنا، نہیں عن المنکر، منکرات سے روکنا، منکرات کو روکنا، یہ بطور حاکم وہ سر انجام دے۔ یعنی کہ ہم جانتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ یہودی قبیلہ جو مسلمان خاتون کی کو بے حجاب کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، ان کی بے عزتی کرتا ہے، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے یہودی قبیلے کو اٹھا کے مدینہ سے باہر پھینک دیا۔ اب مدینہ سے باہر کیوں پھینکا؟ یعنی کہ یہ امر بالمعروف ہی تھا کہ ان یہودی قبیلے نے جو ہے وہ ایک مسلمان عورت کو بے حجاب کرنے کی کوشش کی، پھر اس کے بعد ایک صحابی کو قتل کیا، جس کے نتیجے میں جو ہے یعنی کہ انہوں نے ایک منکر کیا، انہوں نے ایک منکر پر عمل کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معروف پر عمل کرتے ہوئے اس پورے یہودی قبیلے کو مدینہ سے اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے وہ بطور حاکم انہوں نے انجام دیا۔ اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ جو ہے وہ زنا کے جیسے واقعات ہوتے تھے یا مقدمات ہوتے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاتے تھے، تو جب اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حدود کا نفاذ کرتے تھے، حدود کو نافذ کرتے تھے، تو اصل میں یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھا۔ یعنی کہ زنا جو کہ ایک منکر ہے، جب اس پر عمل ہو رہا ہے معاشرے کے اندر، تو اس منکر کو روکنے کے لیے حدود کا نفاذ، معروف کا نفاذ، ٹھیک ہے نا، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اور ان تمام چیزوں کے نتیجے میں مدینہ کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر جو ہے وہ مشکلات آتی۔ ایسا نہیں ہے کہ مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہو گئی تو اسلامی ریاست قائم ہونے کے بعد مشکلات نہیں آئیں گی، آزمائشیں نہیں آئیں گی، بلکہ پھر آزمائشوں کی جو نوعیت ہوگی وہ مختلف ہوگی۔ یعنی کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جب غزوہ احزاب کے دوران پورا کا پورا عرب اٹھ کر جو ہے وہ مدینہ پر چڑھائی کر دیتا ہے، یہاں تک کہ صحابہ جو ہیں وہ یعنی ان کے کلیجے منہ کو آ رہے ہوتے ہیں، جب وہ خندقیں کھود رہے ہوتے ہیں تو اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر جو ہے وہ خندقیں کھود رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ایک یہودی قبیلہ یعنی کہ جو بنو نذیر تھا وہ قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ جب جو دیگر جو بادشاہتیں تھی، جو ریاستیں تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کو خطوط روانہ کرتے ہیں، یعنی ایک تو ان کو خطوط روانہ کرنا بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تحت انہوں نے جو ہے وہ یہ کام کیا، اور پھر اس کے نتیجے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر جو ہے وہ غزوہ موتا ہوتی ہے اور پھر غزوہ تبوک ہوتی ہے، یعنی کہ کیا تھا کہ پوری رومن امپائر اٹھ کر جو ہے وہ اسلامی ریاست کے مقابلے پر آ کر کھڑی ہو گئی، ٹھیک ہے نا، ایک بہت بڑی مشکل تھی، ایک بہت بڑی پریشانی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس کے اوپر صبر کیا، یعنی صبر سے مراد ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اس پر عمل کیا، دین پر جو ہے وہ کاربند رہے، ڈٹے رہے، استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے، اور رومن امپائر کا غزوہ موتا میں بھی مقابلہ کیا اور غزوہ تبوک میں بھی مقابلہ کیا۔ تو اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں یعنی کہ انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، صدیقین، صالحین، ان تمام لوگوں نے یعنی کہ یہ تمام لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں، وہ صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ ایمان رکھتے تھے اور نیک اعمال انجام دے رہے تھے، نہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نیک اور فرمانبردار اور مخلص بندے اس وجہ سے تھے کیونکہ وہ امر بالمعروف، کیونکہ وہ ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کر رہے تھے۔ یعنی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا اور اس کے نتیجے میں ہونے والی پریشانیوں پر صبر کرنا، یہ جو ہے وہ یعنی کہ یہ چیز ہے جو کہ اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں کی فہرست میں آپ کو شامل کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کی فہرست میں اس کیٹیگری میں جو ہے وہ آپ کو شامل کرتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ ہم کچھ اور آیتوں کی طرف آتے ہیں، یعنی کہ ابھی تک جو ہے میں نے آپ سے بات کی تھی وہ سورہ عصر کے تناظر میں جو ہے وہ بات کی تھی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف سورہ عصر کے اندر ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو ہے وہ حکم ہے،
بلکہ جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جگہ جگہ جا بجا جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو جو ہے وہ امفسائز کیا ہے، مسلمانوں کو جو ہے وہ اس پر عمل کرنے کا جو ہے وہ خاص طور پر تاکید کی ہے، حکم دیا۔ یعنی کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے سورہ آل عمران کے اندر فرماتے ہیں 104 آیت کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ تم میں ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ یعنی کہ فلاح اور نجات پانا جو ہم نے شروع میں ڈسکشن کی تھی کہ ہماری زندگی جو ہے وہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مخلص اور فرما بردار بندوں میں شامل ہو جائے، کیونکہ وہی فلاح پانے والے ہوں گے، وہی نجات پانے والے ہوں گے۔ اور اس فلاح اور نجات کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو تو تمہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے آگے چل کر اسی صورت کے اندر آگے چل کر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور برے باتوں سے روکتے ہو۔ یعنی کہ یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین امت اگر قرار دے رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہماری صفت بیان کر رہے ہیں کہ تم بہترین امت صرف اس وجہ سے نہیں ہو کہ تم کلمہ گو ہو، تم بہترین امت صرف اس وجہ سے نہیں ہو کہ تم نمازیں پڑھتے ہو اور روزہ رکھتے ہو، بلکہ تم بہترین امت اس وجہ سے ہو کیونکہ تم نیک باتوں کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم ضرور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے گا، پھر تم اس سے دعائیں کرو گے اور وہ انہیں قبول نہیں کرے گا۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے ذریعے ہمیں تاکید کر رہے ہیں کہ یہ کام تم نے کسی صورت نہیں چھوڑنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ کسی صورت تم نے نہیں چھوڑنا، کیونکہ اگر یہ تم نہیں کرو گے تو اس کے بعد تم دعائیں کرو گے، یعنی دعا بندہ کس وقت کرتا ہے؟ نماز پڑھتا ہے تبھی تو دعا کرتا ہے نا، یعنی کہ دعا کر رہا ہے، تسبیحات کر رہا ہے، ذکر اذکار کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کر رہا ہے، لیکن اگر وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کر رہا تو تمہاری دعائیں تک قبول جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے سورہ توبہ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ منافقین کی صفت بیان کر رہے ہیں، اور یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہاں پر جو ہے ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون۔ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہم جنس ہیں، برے کاموں کا حکم کرتے ہیں اور نیک کاموں سے منع کرتے ہیں اور ہاتھ باندھ کر رہتے ہیں، وہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں بھلا دیا، بے شک منافق وہی نافرمان۔ بھائیو اس آیت پر جو ہے نا ہمیں واقعی میں غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ وہ آیت ہے جس کا ہم بڑا واضح طور پر اپنے ارد گرد اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ منافقین کی صفت بیان کر رہے ہیں کہ جو منافقین کی صفت ہے وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو بالکل الٹ ہے، جو اس کا بالکل متضاد ہے وہ ہے، یعنی کہ وہ امر بالمنکر اور نہی عن المعروف کرتے ہیں، یعنی کہ وہ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور نیک باتوں سے منع کرتے ہیں۔ اور اس کی واضح مثالیں ہمیں آج اپنے حکمرانوں یعنی کہ جو مسلمان حکمران ہیں ان کی طرف سے واضح طور پر ہمیں نظر آتی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ طبقہ جو مغربی تہذیب کا دل دادا ہے ان کے اندر اس کے واضح ہمیں جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ یعنی کہ جب ہمارے حکمران یعنی کہ جس طرح بھی یہ کورونا کی وبا کے دوران جو ہے جس طرح ہمارے حکمرانوں نے مساجدوں پر تالے لگانے کی کوشش کی، جس طرح انہوں نے جو ہے وہ نماز کو روکنے کی کوشش کی، پاکستان میں شاید وہ اتنا کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن اگر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ باقی پوری مسلم دنیا کے اندر باقی مسلمان حکمرانوں نے جس طرح وہاں پر مساجدیں بند کر دی، تالے لگا دی، لوگوں کو نماز پڑھنے سے روکا، جماعت سے نماز پڑھنے کو روکا، یعنی کہ کیا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں عن المعروف۔ مساجد کو تالے لگانا کیا ہے؟ امر بالمنکر، ایک منکر کو جو ہے وہ برائی کا جو ہے وہ حکم دے رہے ہیں، مساجد کو تالے لگا کر، اور نمازوں کو روک کر وہ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں عن المعروف کر رہے ہیں کہ ایک معروف ہے اس سے جو ہے وہ روک رہے ہیں۔
اسی طریقے سے جب ہمارے حکمران یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے جہاد نہیں کرنا، آپ نے جو ہے وہ ایل او سی کراس کر کے جو ہے نا وہ کشمیر میں نہیں جانا، آپ نے بھارتی فوج کے خلاف جس نے جہاد کیا، جس نے ایل او سی کراس کی، جو کشمیر کیا، اس نے جو ہے وہ پاکستان سے غداری کر دی. تو یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ یعنی کہ میں عمران خان کی یقیناً بات کر رہا ہوں، آپ سب کو یاد ہوگا اسی نے یہ باتیں کی تھی نا. اور صرف اس نے تو یہ نہیں کی، باقی بھی تمام جو حکمران ہیں ان سب کا بھی رویہ یہی ہے. اور وہ اس کے نتیجے میں وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ ایک معروف یعنی کہ جہاد جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معروف قرار دیا ہے، وہ اس کو فساد قرار دے رہے ہیں اور اس سے منع کر رہے ہیں، نہیں انل معروف کر رہے ہیں. یعنی کہ جو منافقین والی صفت ہے اس پر عمل کر رہے ہیں، نہیں انل معروف کر رہے ہیں، جہاد سے منع کر رہے ہیں. اور کس چیز کا حکم دے رہے ہیں کہ جی میں اقوام متحدہ جاؤں گا، وہاں پہ تقریر کرنے دیں مجھے، پھر دیکھتے ہیں. یعنی کہ یا وہی عالمی برادری کا ضمیر جھنجھوڑنا اور اس طرح کی جو وہ بکواس جو ہے وہ کی جاتی ہے. یعنی کہ جو منکر ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طاغوت کا انکار کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے مطالبہ کیا کہ ہم طاغوت کا انکار کر دیں، استعمار کا انکار کر دیں، کفار سے مدد طلب نہ کریں. جس چیز کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انکار کیا ہے اس چیز کو، یعنی جس چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منکر قرار دیا ہے اس چیز کا وہ حکم دیتے ہیں. اور جس چیز کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یعنی کہ جہاد کا جو کہ معروف ہے، اس سے جو ہے وہ منع کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہمیں اپنے معاشی معاملات کے اندر نظر آتا ہے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سود کا نفاذ جو ہے وہ تو لازمی ہے، اس کے بغیر تو معیشت چل ہی نہیں سکتی. یعنی کہ سود جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منکر قرار دیا ہے وہ اس کا حکم دیتے ہیں، امر بالمنکر کرتے ہیں. یعنی کہ جب وہ امر بالسود کر رہے ہیں، امر تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ امر بالمنکر کر رہے ہیں، وہ سود کا حکم جاری کر رہے ہیں جو کہ منافقین کی صفت ہے. تو اس طریقے سے ہم، اور پھر صرف ظاہر یہاں تک نہیں، اسی طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ چاہے وہ عورت مارچ کا معاملہ ہے جہاں پر جو ہے وہ بے پردگی اور فیمنزم کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جاتا ہے، اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں، یعنی کہ وہ طبقہ بھی جو کہ مغربی تہذیب کا دل دادا ہے، ہمیں اس کے اندر بھی اس کی جو ہے وہ واضح مثال نظر آتی ہے کہ یہ بھی وہ لوگ ہیں جو کہ امر بالمنکر اور نہیں انل معروف کرتے ہیں، جو کہ منافقین کی صفت ہے. جبکہ اسی صورت کے اندر آگے چل کر اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنین کی صفت بیان کرتے ہیں کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مومن مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار و معاون دوست ہیں، وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. یعنی کہ پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقین کی صفت بیان کی اور اس کے آگے چل کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنین کی صفت بیان کی کہ مومنین جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کرتے ہیں، جبکہ منافقین جو ہیں وہ اس کا الٹ کرتے ہیں، یعنی کہ امر بالمنکر اور نہیں انل معروف کرتے ہیں. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کی قسم تم ضرور ظالم کے ہاتھ کو پکڑو اور اسے حق کی طرف موڑو اور اسے حق پر قائم رکھو، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے قلوب کو آپس میں ٹکرائے گا اور تم پر اسی طرح لعنت کرے گا جیسے بنی اسرائیل پر کی. اسی طرح سورہ مائدہ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا ينهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاسم واکلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. ان کے مشائخ اور علماء گناہ کی بات کہنے اور حرام مال کھانے سے انہیں کیوں نہیں منع کرتے، البتہ بری ہے وہ چیز جو وہ کرتے ہیں. اور اسی صورت میں آگے چل کر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما كانوا یفعلون. یہ رہبان و احبار وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے یہاں منکر پر عمل ہو رہا تھا تو وہ اس سے منع نہیں کرتے تھے، کیا ہی بری روش تھی جس پر وہ چل رہے تھے. بھائیوں اس کو میں تھوڑا سا اور اس لحاظ سے تھوڑا ڈیٹیل میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا ان تینوں یعنی کہ حدیث اور ان دونوں آیتوں کو، کہ یہاں پہلی یعنی کہ اگر ہم حدیث پر غور کریں تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی اگزامپل دی، اور پھر اس کے بعد جو دونوں آیتیں بھی جو میں نے تلاوت کی، یہ دونوں آیتیں بھی جو ہے نا یہ بنی اسرائیل کے متعلق. ہم جانتے ہیں یعنی کہ جس طرح اس حدیث میں بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم امر بالمعروف ضرور کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی بنی اسرائیل کی طرح لعنت ہو. یعنی کہ بنی اسرائیل نے امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کرنا چھوڑ دیا تھا، جس کے باعث اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر لعنت. اور پھر جس طرح اس حدیث کے شروع میں بات کی جا رہی ہے کہ ظالم کے ہاتھ کو پکڑو اور اسے حق کی طرف موڑ دو اور اسے حق پر قائم رکھو. یعنی کہ دیکھیں منکرات معاشرے میں، کسی بھی معاشرے کے اندر منکرات جو ہے وہ کیسے یعنی کہ
پیدا ہوتی ہیں، منکرات جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ پھیلتی پھولتی ہیں۔ یا تو حکمران خود منکرات کا حکم دیتا ہے، منکرات کو نافذ کرتا ہے، یا وہ منکرات کو جو ہے وہ پروموٹ یعنی منکرات کو پروموٹ کرتا ہے، یا معاشرے میں منکرات ہوتی ہیں لیکن حکمران ان کو روکنے کی، ان منکرات کو روکنے کی کوشش نہیں کرتا۔ یعنی کہ میں اگر اپنی بات کو پھر دوبارہ ریپیٹ کروں، اور یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یا تو حکمران خود برائی کو نافذ کرتا ہے یا برائی کو پروموٹ کرتا ہے۔ ایک صورتحال یہ ہے کہ جس میں حکمران خود برائی کو نافذ کر رہا ہے یا برائی کو پروموٹ کر رہا ہے، اور دوسری صورتحال یہ ہے کہ جس میں معاشرے میں ظاہر سی بات ہے لوگ ہیں جو کہ برے کام کریں گے، لوگ برائی کریں گے، اور لیکن حکمران ان برے کاموں کے اوپر خاموش رہتا ہے، یعنی کہ ان کو سزا نہیں دیتا، ان کو روکنے کی کوشش نہیں کرتا۔ یعنی کہ دونوں صورتوں میں حکمران کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ منکرات کو روکے۔ یعنی کہ پہلی صورت میں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ حکمران خود برائی کو نافذ کر رہا ہے یا برائی کو پروموٹ کر رہا ہے، جو کہ ہمیں آج اپنے معاشرے کے اندر، مسلمان معاشروں کے اندر واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ حکمران خود برائی کو نافذ کر رہے ہیں اور برائی کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن دوسری صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جس میں معاشرے میں برائیاں پیدا ہو رہی ہیں لیکن حکمران ان برائیوں کو روک نہیں رہے اور ان کو جو ہے وہ اس پر سزائیں بھی جو ہے وہ نافذ نہیں کرتے۔ دونوں صورتوں میں معاشرے میں برائیاں پھیلتی ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں جو معاشرے کے جو باقی لوگ ہیں، اور خاص طور پر جو مشائخ اور علماء ہیں جن کا آیت کے اندر جو ہے وہ ذکر ہے، یعنی کہ جو اہل علم طبقہ ہے، اور میں یہاں پر اہل علم طبقے سے مراد صرف ان حضرات کی بات نہیں کر رہا جو کہ ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہیں یا جن کے پاس مدارس سے جو ہے وہ سند ہوتی ہے، ڈگری ہوتی ہے، بلکہ اہل علم سے مراد ہر وہ بندہ ہے جس کے پاس اسلام کی کچھ نہ کچھ سمجھ بوجھ موجود ہے۔ یعنی کہ میرے اور آپ کے پاس، اگر مجھے اور آپ کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ اسلام کی بنیادی سمجھ بوجھ دی ہے، بے شک ہمارے پاس شاید مدرسے کی کوئی سند یا ڈگری نہ بھی ہو، لیکن ہم بھی اس اہل علم طبقے میں شمار کیے جائیں گے، ہمارے اوپر بھی جو ہے وہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اسلام کی کچھ بنیادی سمجھ بوجھ دی ہے۔ تو جب حکمران برائی کو نافذ کر رہا ہے یا پروموٹ کر رہا ہے، یا معاشرے میں برائیاں ہو رہی ہیں اور حکمران اس کو روک نہیں رہا، ایسے موقع پر جو اس کے بعد جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ پھر اہل علم طبقے پر ہوتی ہے کہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے، یعنی کہ وہ حکمرانوں کا احتساب کرے۔ اگر حکمران برائی نافذ کر رہا ہے یا اس کو پروموٹ کر رہا ہے تو وہ حکمرانوں کا احتساب کرے اور ان کو جو ہے ان کے ظالم کے ہاتھ کو پکڑے اور اس کو روکے اور اس کو حق پر قائم رکھے۔ اور اگر جو ہے وہ معاشرے میں برائیاں پھیل رہی ہیں اور حکمران کچھ نہیں کر رہا، سزائیں نہیں دے رہا، تو بھی اس صورت میں وہ ان ظالم یا ان حکمرانوں کو جو ہے وہ احتساب کریں اور ان کو مجبور کریں کہ وہ سزائیں نافذ کریں، وہ برائیوں کو روکیں۔ جب یہ کام نہیں ہوگا، یعنی کہ جب اہل علم طبقہ بھی جو ہے وہ یہ کام نہیں کرے گا، تو پھر وہی ہوگا جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ بنی اسرائیل کی طرح جو ہے وہ لعنت جو ہے وہ جو ہے وہ لعنتیں جو ہے وہ نازل ہوں گی۔ یعنی کہ بنی اسرائیل نے یہ دونوں چیزیں کرنی چھوڑ دی کہ جب ان کے معاشرے میں ان کے حکمرانوں نے برائی کو نافذ کرنا شروع کیا یا اس کو پروموٹ کرنا شروع کیا، یا ان کے معاشرے میں برائیاں پھلنی پھولنی شروع ہوئی لیکن ان کے حکمرانوں نے اس برائیوں پر جو ہے وہ اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی، اس پر سزائیں نافذ نہیں کی، اور ان کے اس کے بعد جو ان کے اہل علم طبقہ تھا جس کے اوپر اس کے بعد ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ وہ اس چیز کو روکتے، وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے، وہ حکمرانوں کا احتساب کرتے، جب انہوں نے بھی یہ کام نہیں کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو ہے وہ لعنت کی اور ان کو تباہ و برباد کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسی کی ایگزامپل دے کر ہمیں تنبیہ کر رہے ہیں کہ ہم بھی ایسا نہ ہو جائیں، یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم بھی یہ کام کر رہے ہیں کہ آج جب ہمارے حکمران برائیوں کو نافذ کر رہے ہیں، پروموٹ کر رہے ہیں، یا ہمارے معاشرے میں کچھ برائیاں پھیل رہی ہیں اور حکمران اس پر سزائیں نافذ نہیں کر رہے، اس کو روک نہیں رہے، تو آج ہمارے درمیان جو اہل علم لوگ ہیں جس میں میں اور آپ بھی شامل ہیں، ہماری یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم ان حکمرانوں کا کڑا احتساب کریں اور ان کو مجبور کریں کہ وہ منکرات کو روکیں۔ اگر ہم بھی ایسا نہیں کریں گے تو ہماری یہ بدبختی ہوگی کہ ہم بھی بنی اسرائیل کی طرح ہو جائیں گے۔ اچھا، اب اس کے بعد جو ہے ایک اور حدیث ہے جو کہ بہت مشہور اور معروف حدیث ہے، ہم سب نے سن رکھی ہوگی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص تم میں سے کسی منکر
ناجائز کام کو اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھے تو چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے بدل ڈالے، یعنی بزور طاقت برے کام کو روک دے۔ پس اگر اتنی بھی طاقت نہ رکھے تو زبان سے منع کرے کہ غلط اور گناہ کام ہے، گناہ کے کام ہے، باز آ جاؤ۔ اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو بلکہ زبان سے روکنے میں فتنے کا بھی اندیشہ ہو تو پھر اپنے دل سے اس کو برا جانے، اور یہ کمزور ایمان ہے۔ یعنی ایمان کا ادنا درجہ یہ ہے کہ بری بات کو صرف دل سے برا جانتا رہے، اور اگر دل سے بھی اس کو برا نہ سمجھا تو پھر ایمان کہاں رہا۔ یہ بہت مشہور حدیث ہے، بہت معروف حدیث ہے، ہم میں سے ہر بندہ جو ہے وہ اس نے یقیناً سن رکھی ہوگی۔ یعنی اگر میں اس کو مختصراً بیان کروں تو ہم سب اس کو حدیث کو اسی طرح بیان کرتے ہیں کہ جی ایمان کا سب سے مضبوط درجہ یہ ہے کہ کوئی منکر اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھیں تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو جو ہے وہ زبان سے اس کو روکنے کی کوشش کریں، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو دل میں اس کو برا جانیں، اور یہ ایمان کا جو ہے وہ سب سے کم ترین درجہ ہے۔ اس حدیث کی مختلف تشریحات ہیں۔ ایک تشریح تو وہی ہے جو جو اگین ہمارے معاشرے میں بڑی مشہور ہے، وہ یہی کہ جی ہم اپنے ارد گرد جب کوئی برا کام ہوتا دیکھیں تو اس کو روکنے کی جو ہے وہ کوشش کریں، یا اس کو زبان سے جو ہے وہ روکنے کی کوشش کریں، یا کم سے کم دل میں جو ہے وہ اس کو برا جائے، اور یہ ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے۔ اور لوگ عام طور پر جو سب سے آخری والی بات ہے اسی کو پکڑ کے جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم اگر کچھ نہیں کر رہے، یعنی کہ لوگ اپنے کچھ نہ کرنے کو، اپنی خاموشی کو ایمان کا سب سے کم ترین درجہ قرار دے کر کے جی ہم ایمان کے سب سے کم ترین درجے پر ہیں، اور وہ یہی کہ جی ہم جو ہے وہ ہم کچھ نہیں کر رہے اگر، تو اس وجہ سے کیونکہ ہم ایمان کے سب سے کم ترین درجے پر ہیں، کیونکہ ہم دل سے یہ برا مانتے، برا جانتے۔ اب ٹھیک ہے ہم کسی کے دل میں جھانک کر تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن عام طور پر اس آخری جو جملے ہے اس کی بھی جو خاص طور پر جو علماء ہیں وہ اس طرح تشریح بیان کرتے ہیں کہ دل سے برا جاننا صرف یہ نہیں ہے کہ اپنی خاموشی کو دل سے برا جاننا کہہ دینا کافی نہیں ہے، دل سے برا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں اس کے متعلق نفرت موجود ہے، آپ کے دل میں، آپ کے اندر اس عمل کے متعلق جو ہے وہ ایک کدورت محسوس ہو، آپ کو گھٹن محسوس ہو، آپ کو تکلیف محسوس ہو۔ یعنی کہ جب حکمران سود نافذ کر رہے ہیں اور کوئی شخص یہ کہے کہ میں اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ رہا، اگر میں اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ رہا تو وہ اس وجہ سے کیونکہ میں کم سے کم دل سے تو اس بات کو برا جانتا ہوں اور یہ میرے ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے، تو یہ بات ٹھیک ہے ہم اس کے دل میں جھانک کر نہیں دیکھ رہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ دل میں حکمرانوں کے اس عمل کے متعلق تکلیف محسوس کرتا ہے؟ کیا اس کے دل میں حکمرانوں کے متعلق جو ہے وہ نفرت محسوس ہوتی ہے؟ کیا اس کو حکمرانوں، کیا اس کو اس عمل کے اوپر جو ہے وہ گھٹن محسوس ہوتی ہے؟ جب ہمارے حکمران ہماری افواج کو کشمیر یا فلسطین یا جہاں کہیں بھی جہاد پر روانہ کرنے سے پہلے جہاد پر روانہ نہ کرنے کی جو ہے وہ بے وقوفانہ جو ہے وہ ریزنز دیتے ہیں، لیکن اقوام متحدہ کی نیلی ٹوپی پہنا کر جو ہے وہ افریقہ کے جنگلوں میں ضرور بھیج دیتے ہیں، یا امریکہ کے کہنے پر ہمارے قبائلی مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ لڑنے کے لیے ضرور بھیج دیتے ہیں، تو جب وہ ایسا کرتے ہیں یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس پر عمل نہیں کرتے، لیکن جو طاغوت کا حکم ہے، استعمار کا حکم ہے، اس پر جو ہے وہ منوان عمل کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص اس پر جو ہے وہ ان حکمرانوں کا احتساب نہیں کرتا، وہ عسکری قیادت کا جو ہے وہ احتساب نہیں کرتا، کیونکہ اس کو ڈر لگتا ہے کہ ایسی صورت میں جو ہے وہ کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائے، اور وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ جی میں اگر اس کے اوپر خاموش ہوں تو کم سے کم میں نے دل میں برا جانا ہوا ہے اور یہ میرے ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے، تو ٹھیک ہے ہم کسی کے دل میں جھانک کر نہیں دیکھ رہے، لیکن پھر وہی والا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ جب ہماری فوجیں قبائلی علاقوں کے مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ امریکہ کے کہنے پر جو ہے وہ بمباری کرتی ہیں، کیا اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے؟ کیا اس کو گھٹن محسوس ہوتی ہے؟ کیا اس کو ان حکمرانوں سے، اس عسکری قیادت سے نفرت محسوس ہوتی ہے، کدورت محسوس ہوتی ہے؟ کیا جب ہمارے حکمران افواج کو جو ہے وہ انہوں نے ترک کیا ہوا ہے، جہاد کو جو ہے وہ ترک کیا ہوا ہے، تو کیا اس کے اوپر ان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے؟ تو ایک اس حدیث کی جو ہے وہ تشریح اس طرح جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے علماء کی جانب سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس حدیث کی ایک اور تشریح بھی ہے، اور وہ یہ کہ ہم ایک امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے جو ہے وہ تین سطح ہیں، یعنی کہ ایک انفرادی سطح ہے کہ ہم اپنے اہل و عیال، اپنے محلے، اپنے پڑوس، اپنے علاقے، اپنے دفاتر، کاروبار یا جہاں کہیں بھی ہمیں تھوڑا بہت اختیار حاصل ہے،
یعنی کہ ہم میں سے جو حضرات بھی جو ہے اگر میں بات کروں تو وہ والد ہیں یا اپنے گھر کے سربراہ ہیں، تو جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر کی حد تک ان کے پاس کچھ نہ کچھ اختیارات جو ہے وہ موجود، یعنی کہ وہ اگر ان کے اہل و عیال میں ان کے اپنے گھر والوں کی جانب سے جو ہے وہ کسی اللہ تعالیٰ کے حکم کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو وہاں پر وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بزور طاقت کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ اگر کسی کی جو ہے وہ بیوی جو ہے بیگم جو ہے وہ پردہ نہیں کرتی، تو وہ بزور طاقت اپنی بیگم کو جو ہے وہ پردہ کروانا، یعنی کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوتا۔ کسی کے بچے اگر نماز نہیں پڑھ رہے، 10 سال سے بڑے ہو گئے اور وہ نماز نہیں پڑھ رہے، تو ان کو بزور طاقت ان کو جو ہے وہ نماز پڑھوانا، ٹھیک ہے نا، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ ہم اپنے دفاتر میں، کاروبار میں، یا جہاں کہیں بھی ہمیں کچھ اختیار حاصل ہے، تو وہاں پر ہم بزور طاقت جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر سکتے ہیں، یا ہم زبان سے ضرور جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر سکتے ہیں، کہ لوگوں کو نصیحت ضرور کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے کلیگ کو، اگر ہمارا کلیگ نماز نہیں پڑھتا، تو ہم اس کو نصیحت ضرور کر سکتے ہیں کہ تم نے جو ہے وہ نماز پڑھنی ہے۔ بزور طاقت اس کو نہیں کر سکتے، لیکن اس کو زبانی طور پر جو ہے وہ ضرور اس کو جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے بچے جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ رہے اور میں دل میں جو ہے وہ برا جان کر بیٹھا ہوا، نہیں، ٹھیک ہے نا، یہاں پر یہ چیز جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ جماعت کی سطح پر، کہ معاشرتی سطح پر جو ہے وہ جب خلیفہ یعنی کہ اگر خلافت موجود ہے، تو خلیفہ کا احتساب کرنا یا حکمرانوں کا احتساب کرنا، ٹھیک ہے نا، اور آج موجودہ دور میں جب کہ حکمران جو ہیں، جب خلافت موجود نہیں ہے اور حکمران جو ہے وہ اسلام کو نافذ نہیں کر رہے اور کفر کو نافذ کر رہے ہیں، تو ان حکمرانوں کا احتساب کرنا، اور وہ بھی، اور پھر اس پر مزید یہ کہ یہ حکمران جو ہیں وہ کیا نام ہے، استعماری سازشوں، استعماری طاقتوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں تو ان حکمرانوں کا احتساب کرنا، یعنی کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے وہ، یعنی کہ ایسی صورت میں بھی ہوگا، یعنی کہ یہاں پر جو ہے وہ پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر زبانی طور پر جو ہوگا، کیونکہ یہاں پر آپ بزور طاقت تو نہیں کر سکتے، لیکن آپ زبانی طور پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر سکتے ہیں، حکمرانوں کا احتساب کر سکتے ہیں، حکمرانوں کو مجبور کر سکتے ہیں، اور ان کے جو بدعمالیاں ہیں ان کو ایکسپوز کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ریاستی سطح پر، یعنی کہ ریاستی سطح پر تو جو ایک ریاست ہے اس کا تو کام ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ یعنی کہ اگر میں ان دونوں باتوں کو، جماعت کی سطح کو، ریاست کی سطح کو، ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اس کو جو ہے وہ دیکھیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ مکہ کے اندر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جماعت کی سطح پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہے تھے، کہ وہ جو ہے انہوں نے صحابہ پر مشتمل اپنی ایک جماعت جو ہے تیار کی، اور پھر اس جماعت کے ساتھ مل کر جو ہے وہ امر بالمعروف اور وہی نہی عن المنکر کر رہے ہیں، کہ جس میں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف دعوت دے رہے ہیں، وہ ان کے ناپ تول کی کمی کو جو ہے وہ آشکار کر رہے ہیں، ان کی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کو جو ہے وہ آشکار کر رہے ہیں، ان کے سوشل سسٹم کو اٹیک کر رہے ہیں، ان کے اکنامک سسٹم کو اٹیک کر رہے ہیں، ان کے جو بھی سسٹم میں جو فلاز ہیں اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے لیکن جب مدینہ کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بطور حاکم موجود ہیں، تو وہاں پر ریاستی سطح پر جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو رہا ہے، کہ جس میں حدود اللہ کا نفاذ ہو رہا ہے، جس میں اسلام کو دعوت اور جہاد کے ذریعے جو ہے وہ باقی ریاستوں تک جو ہے وہ پھیلایا جا رہا ہے، باقی دنیا تک جو ہے وہ پھیلایا جا رہا ہے۔ اسی طرح معاشی معاملات میں سونا اور چاندی پر مبنی کرنسی کو جو ہے وہ نافذ کیا جا رہا ہے، لیکن اس طریقے سے جو تمام چیزیں ہوتی ہیں یہ پھر ریاستی سطح پر جو ہوتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں کی کچھ فضیلتیں بھی جو ہے وہ بیان کی، یعنی کہ جہاں اس کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے، وہیں اس کی جو ہے وہ پھر فضیلت بیان ہوئی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء کے سردار حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ہر وہ شخص جس نے جابر حکمران کے سامنے کھڑے ہو کر اسے نصیحت کی اور اسے قتل کر دیا گیا، یعنی کہ ہم جانتے ہیں کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا تھے، اور ان کی شہادت پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کافی غمگین تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ وہ سید الشہداء ہیں، شہداء کے سردار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے مقابلے میں ہر اس بندے کو قرار دے رہے ہیں کہ جس نے جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا اور حکمران نے جو ہے وہ اسے قتل کر دیا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے کہ جس میں ایک شخص جو ہے وہ پہلے مقام جمرہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور سوال کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین جہاد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہے۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام جمرہ پر کنکر مار دیے تو اس شخص نے پھر وہی سوال دہرایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے مقام جمرہ پر کنکر مار دیے اور اپنی پیر سواری پر چڑھنے کے لیے چمڑے کی زین میں ڈال دیے تو پوچھا کہاں ہے وہ سوال کرنے والا؟ اس نے کہا میں ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق ہے، یعنی کہ بہترین جہاد کو، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ ہم جانتے ہیں کہ جہاد کی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فضیلتیں جو ہے وہ بیان کی، لیکن ان جہاد کے اندر بھی جو سب سے بہترین جہاد ہے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا جو ہے وہ بہترین جہاد، اس کو جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ایک اور حدیث ہے کہ جب کبھی منکر کو دیکھو یا سنو تو لوگوں کے خوف سے حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ ایسا کرنا نہ تو تمہاری زندگی کو مختصر کر دے گا اور نہ ہی تمہارے رزق کو۔ یعنی کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت یہ کامن کانسیپٹ ہے کہ لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس لیے نہیں کرتے کیونکہ بلیک ویگو آ جائے گی اور آپ جو ہے وہ مسنگ پرسنس کی فہرست میں جو ہے وہ شامل ہو جائیں گے۔ آج لوگ جو ہے وہ ان حکمرانوں کا احتساب اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اس سے جو ہے وہ ہمارا کیریئر نہ خراب ہو جائے، ہماری روزی روٹی نہ چلی جائے، ہماری نوکری نہ چلی جائے، ہمارا کاروبار نہ تباہ و برباد ہو جائے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں ان چیزوں کا ڈر ہے تو یعنی کہ اس ڈر کی وجہ سے تم یہ کام نہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی عذر موجود نہیں ہے، یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو، یعنی کہ رزق کا جو وعدہ ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے۔ اسی طریقے سے اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی حفاظت کرنا چاہے تو پوری دنیا مل کر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو پوری دنیا مل کر جو ہے وہ آپ کو نہیں بچا سکتی۔ یعنی کہ آپ کی زندگی اتنی ہی ہے جتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کی لیے اجل جو ہے وہ مقرر کر دی ہے، اس سے نہ ایک لمحہ زیادہ نہ ایک لمحہ کم۔ تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی وجہ سے اس کی زندگی کو خطرہ ہے، اور یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی وجہ سے رزق کو خطرہ ہے، اور یہی عام طور پر یہی دو چیزیں ہوتی ہیں جن کا انسان کو سب سے زیادہ جس کی فکر اور تگ و دو میں جو ہے اس کی پوری زندگی خرچ ہو جاتی ہے، اور عام طور پر یہی وہ دو وجوہات ہوتی ہیں جن کو بنیاد بنا کر لوگ جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کر رہے ہوتے۔ ان دونوں چیزوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو گے تو ہی تمہاری زندگی جائے گی، نہیں، اور نہ ہی ایسا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو گے تو تمہارا رزق کم ہو جائے گا، نہیں، ان دونوں چیزوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، یہ فرض ہے، یہ اپنی جگہ موجود ہے۔ رزق کا وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اور زندگی اور موت بھی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آخر میں جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے ایک اور واقعہ جو ہے وہ بیان کرنا چاہوں گا، یعنی کہ جس طرح میں نے اپنے درس کی جو شروعات ہے وہ ایک واقعے کے ساتھ کی تھی جو کہ قرآن کے اندر جو ہے موجود ہے، اسی طریقے سے میں اپنے درس کا اختتام بھی جو ہے وہ ایک اور واقعے کے ساتھ جو ہے وہ کروں گا جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کے اندر موجود ہے، اور یہ واقعہ جو ہے وہ یوم سبت کو مچھلیاں پکڑنے پر بنی اسرائیل کے 3 گروہوں کا واقعہ ہے، جو کہ سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 163 سے آیت نمبر 166 کے درمیان مذکور ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرًّا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی، انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ ہفتے کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ کہ مچھلیاں ہفتے ہی کے دن ابھر ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھی اور ہفتے کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھی۔ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَا تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔
اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت عذاب دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے لگے۔ فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون۔ آخر کار جب وہ ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين۔ پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کرتے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے کہا بندر ہو جاؤ، ذلیل اور خوار۔ بھائیوں، یہ جو واقعہ ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، بیان کیا ہے، یقیناً اس واقعے سے بھی جو ہے وہ ہم سب جو ہے وہ بخوبی واقف ہیں، کیونکہ یہ واقعہ بھی جو ہے وہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں، اور لیکن ہمیشہ ہم نے اس واقعے کو بس صرف مختصر انداز میں شاید اسی طرح لیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو بندروں میں جو ہے وہ تبدیل کر دیا۔ لیکن اصل میں جب ہم اس واقعے پر غور کرتے ہیں تو اس واقعے میں بنی اسرائیل کے 3 گروہوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ یعنی کہ پہلا گروہ تو وہ ہے کہ جس کے متعلق یعنی کہ کلیئر ہے کہ یہ لوگ ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑتے تھے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہے تھے، دھڑلے کے ساتھ، ڈھٹائی کے ساتھ، بےغیرتی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ یہ ہفتے والے دن جا کے مچھلیاں پکڑتے تھے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلیئر حکم موجود تھا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، لیکن یہ اپنی دھڑلے، ڈھٹائی، بےغیرتی اور بے شرمی کے ساتھ اسی دن جا کے مچھلیاں پکڑتے تھے اور خلاف ورزی کرتے تھے۔ تو یہ والا گروہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ جی یہ تو کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہے تھے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ 2 گروہوں کا اور ذکر ہے۔ ایک گروہ تو وہی تھا کہ جو کہ ان کو روک رہا تھا، یعنی کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر رہا تھا، یعنی کہ وہ اس منکر کو جب ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے تو اس کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کو منع کر رہے تھے۔ لیکن ان دونوں گروہوں کے درمیان میں ایک تیسرا گروہ بھی موجود ہے، ایک درمیانی گروہ بھی موجود ہے۔ یہ جو تیسرا گروہ ہے یہ وہ گروہ ہے جو کہ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کر رہا تھا، یعنی کہ یہ اس حرام عمل پر عمل نہیں کر رہا تھا، یہ اس منکر پر عمل نہیں کر رہا تھا، لیکن اس منکر پر خاموش ضرور تھا، اور نہ صرف خاموش تھا بلکہ الٹا ان لوگوں سے، اس گروہ سے جو کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر رہے تھے، ان سے ان کو منع کرتا تھا، ان کو ڈسکریج کر رہا تھا کہ تم ان کو کیوں منع کرتے ہو، یعنی کہ وہ پوچھتے ہیں کہ ان کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت عذاب دینے والا۔ یعنی کہ جو یہ تیسرا گروہ تھا، درمیانی گروہ تھا، یہ میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر رہا تھا، یہ گناہوں میں مبتلا نہیں تھا، یہ حرام عمل نہیں کر رہا تھا، لیکن یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی نہیں کر رہا تھا، یعنی کہ اس نافرمانی پر خاموش ضرور تھا بلکہ الٹا اس گروہ کو جو کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر رہے تھے ان کو روکتا تھا، ان کو ڈسکریج کر رہا تھا کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں۔ اور ان کے جملے اسی طرح کے جملے ہوتے تھے جس طرح کے جملے آج ہمیں اور آپ کو سننے کو ملتے ہیں کہ تم نے امت کا ٹھیکہ لے کے رکھا ہوا ہے، تم نے پوری دنیا کے مسلمانوں کا ٹھیکہ لے کے رکھا ہوا ہے، دنیا میں کہیں بھی کوئی مسلمان مرتا ہے تمہیں یہاں پہ تکلیف ہونے لگ جاتی ہے۔ او بھائی، اپنے کام سے کام رکھو، کن چکروں میں پڑ گئے ہو؟ اپنا بیوی بچوں کو دیکھو، اپنے کاروبار کو دیکھو، اپنے کیریئر کو دیکھو، اپنے پروفیشن کو دیکھو، اپنا گاڑی بنگلہ ان سب چیزوں کو دیکھو، امی ابو کو حج کرا دو، ٹھیک ہے نا؟ اب اپنی عبادات کو دیکھو، 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہو نا، بس کافی ہے یار، رمضان کے روزے رکھتے ہو نا، کافی ہے، زکوٰۃ دے دیتے ہو، حج بھی کر لیا، امی ابو کو حج کرا دو، بس کافی ہے۔ یعنی کہ بس یہی سب تو چیزیں ہوتی ہیں، بیوی پردہ کر رہی ہے، بچے بھی صحیح چل رہے ہیں، سب صحیح تو چل رہا ہے، تو ان چکروں میں کہاں پڑ گئے یار کہ IMF اور ورلڈ بینک کے مطابق جو بجٹ کے اوپر جو ہے وہ تم لمبی لمبی جو ہے وہ کیمپین چلاتے پھر رہو یار۔ یعنی یہ ٹھیک ہے یار، وہ صحیح ہے، وہ غلط کر رہے ہیں، لیکن تم کچھ نہیں کر سکتے بھائی، تم اپنے گھر میں رہو، اپنا جو ہے وہ اپنی زندگی کو دیکھو، تم نے کیوں ان سب چکروں میں جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ خوار ہوتے پھر رہے ہو، کیوں اپنی زندگی ہلکان کیے جا رہے ہو؟ یہی وہ جملے تھے، یہی وہ آرگیومنٹس ہوتے ہیں جو آج جس طرح ہمیں سننے کو ملتے ہیں، یا کچھ لوگ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کے آرگیومنٹ، اسی طرح کے آرگیومنٹس تھے
جو کہ یہ بنی اسرائیل کا یہ درمیانی گروہ بھی کر رہا تھا کہ تم کیوں ان چکروں میں پڑو، وہ اگر نافرمانی کر رہے ہیں تو کرنے دو، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا کر دے گا نا، تم اپنی جان کیوں ہلکان کیے جا رہے ہو، تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر کے جو ہے وہ کیوں اپنے آپ کو جو ہے وہ تکلیفوں میں جو ہے وہ مبتلا کر رہے ہو، اپنی جو ہے وہ اپنے آپ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو، ان کو اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کر دے گا، تو اپنے کام سے کام رکھو جس طرح ہم نے اپنے کام سے کام رکھا تھا۔ اور لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس گروہ کو جو کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر رہا تھا اس کو تو بچا لیا، کہ ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، یعنی کہ وہ والا گروہ، اس گروہ کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچا لیا، لیکن باقی دونوں گروہوں کو، باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا، یعنی کہ صرف اس گروہ کو نہیں پکڑا جو نافرمانی کر رہا تھا، جو صریحاً کھلم کھلا نافرمانی کر رہا تھا، جو دھڑلے کے ساتھ، ڈھٹائی کے ساتھ، بے شرمی اور بغیرتی کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا، یعنی کہ اس گروہ کا تو عذاب میں مبتلا کیا جانا تو طے ہی تھا، وہ تو کنفرم ہے، کلیئر ہے، وہ تو ہونا ہی تھا، لیکن اس درمیانی گروہ کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عذاب میں پکڑ لیا، حالانکہ وہ نافرمانی نہیں کر رہا تھا، وہ گناہوں میں مبتلا نہیں تھا، لیکن وہ اس نافرمانی پر خاموش ضرور تھا، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دے رہا تھا۔ یعنی کہ میں آپ اس پورے واقعے کو جو ہے یعنی کہ اب یہ میری آخری سلائیڈ ہے، تو اس آخری سلائیڈ کے ساتھ اس پکچر کو جو ہے وہ ہم رکھ سکتے ہیں اپنے سامنے، اور یوں سمجھ لیں کہ پورے درس کا خلاصہ بھی ہے کہ 3 طرح کے گروہوں کا جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا گروہ وہ جو کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر رہا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر لیا، یعنی کہ یہ ایمان بھی رکھتے تھے اور یہ نیک اعمال بھی سر انجام دے رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس گروہ کو محفوظ کر لیا۔ دوسرا گروہ جو کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہا تھا، یعنی کہ وہ بدعمالیوں میں مصروف تھا، اور اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سخت عذاب میں مبتلا کر دیا۔ لیکن جو تیسرا گروہ ہے جو کہ امپورٹنٹ اس لحاظ سے ڈسکشن ہے کہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آج ہم بھی اس گروہ میں موجود ہوں کہ جو شاید اپنے ایمان کہ جی ہم اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں، ہم کچھ نہ کچھ نیک اعمال تو سر انجام دے رہے ہیں، ہم 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، رمضان کے روزے بھی رکھ دیتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں، حج بھی کر لیا، امی ابو کو بھی حج کرا لیا، ٹھیک ہے نا، بیگم بھی جو ہے وہ ہمارے پردہ کرتی ہے، اور بھی ہم جو ہے وہ لوگوں کی تھوڑی بہت مدد بھی کر دیتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر دیتے ہیں، اور بھی اس طرح کی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ہم چیزیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم کہیں نہ کہیں اسی چیز پر قناعت کر کے بیٹھے ہوئے کہ جی ہم بس یہ چیزیں بنیادی ارکان تو ادا کر رہے ہیں نا، اور باقی جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے پوری دنیا میں، کیا نہیں ہو رہا ہے یار، اب ان چکروں میں کون پڑے، ٹھیک ہے نا، اور جو یعنی کہ اس بات سے ہمیں کیا لینا دینا، ہم نے تو جی وہ اپنا گاڑی بنگلہ دیکھنا ہے، اپنا کیریئر دیکھنا ہے، پروفیشن دیکھنا ہے، اپنے اہل و عیال کو دیکھنا ہے۔ اگر ہم صرف ان سب چیزوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب چیزوں پر قناعت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس تیسرے گروہ میں شامل ہو جائیں، کیونکہ جو تیسرا گروہ تھا یہ نافرمانی نہیں کر رہا تھا، لیکن یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی نہیں کر رہا تھا، یہ ان نافرمانیوں پر خاموش بھی ضرور تھا، اور ان کی اس خاموشی کی وجہ سے، ان کے اس امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھی عذاب میں مبتلا کر دیا، اس گروہ کے ساتھ جو نافرمانیوں میں جو ہے وہ مبتلا تھا۔ تو آج ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ الحمدللہ ہم شاید اس گروہ میں تو موجود نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی کھلم کھلا نافرمانی کر رہا ہے، لیکن ہمیں یہ ضرور طے کرنا ہے کہ ہم ایسا نہ ہو کہ ہم تیسرے گروہ میں موجود ہوں جو نافرمانی تو نہیں کر رہا لیکن نافرمانی پر خاموش ضرور ہے۔ تو آج ہمیں جو ضرورت ہے وہ پہلے گروہ میں شامل ہونے کی ہے کہ جو صرف ایمان یعنی کہ ایمان بھی رکھتا ہے، نیک اعمال بھی سر انجام دیتا ہے، صرف اپنے انفرادی معاملات اور عبادات کی حد تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف رجوع نہیں کرتا، بلکہ اپنے اجتماعی معاملات میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف رجوع کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرنا ہے۔ یہ ہمارے اوپر فرض ہے، بالکل ویسے ہی جس طرح 5 وقت کی نمازیں فرض ہے، بالکل ویسے ہی جیسے رمضان کے روزے فرض ہے، بالکل ویسے ہی جیسے زکوٰۃ فرض ہے، بالکل ویسے ہی جس طرح پردہ فرض ہے، بالکل ویسے ہی جس طرح اور دیگر فرائض، یہ کام بھی ہم نے لازمی کرنا ہے، کیونکہ یہی انبیاء کی سنت ہے، یہی صحابہ کرام کی سنت ہے، یہی صدیقین اور صالحین کی سنت ہے، اور انہی کی پیروی کرتے ہوئے ہم جو ہے وہ نجات پا سکتے ہیں، فلاح پا سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اس کیٹیگری میں شامل ہو سکتے ہیں کہ جس کے متعلق ابلیس یہ کہہ رہا تھا کہ وہ ان کو گمراہ کرنے
سے جو ہے وہ معذور ہوگا، وہ بے بس اور لاچار ہوگا، یعنی کہ یہ کام کر کے ہی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان مقرب بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ باخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیر۔